اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول اور اللہ کی تعلیم کا انکار کر دیا، ان کے بارے میں میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کولو، فرمایا تم کھا لو، وَتَمَتَّعُوا اور فائدہ اٹھا لو، قلیلاً اس دنیا کے تھوڑے مال سے، انکم اور یہ بات پلے باندھ لو کہ بے شک تم مجرمون مجرم ہو اللہ کا انکار کر کے، تم مجرم ہو اللہ کے رسول کا انکار کر کے، تم مجرم ہو اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کا انکار کر کے۔ پھر ارشاد فرمایا ویلن، پس ہلاکت اور بربادی ہوگی، یومئذ اس قیامت کے دن، للمکذبین ان لوگوں کے لیے جو تکذیب کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے لوگوں کے لیے قیامت کے دن ذلت اور رسوائی ہوگی، لیکن جو اقرار کرنے والا ہوگا، تصدیق کرنے والا ہوگا، وہ عزت مقام اور مرتبہ پا جائے گا۔ اس دنیا کی زندگی میں ابو جہل کی تکذیب کی وجہ سے وہ دنیا کا اور آخرت کا بدترین شخص ٹھہرا، اور ابو بکر صدیق نے تصدیق کر لی، اور تصدیق کر کے اس دنیا میں بھی عزت پا گئے اور آخرت کی عزتیں بھی ان کا مقدر ہو گئی۔ تو گویا یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کرنا ہے یہ عزت پا جانے کا مقام ہے، اور جو تکذیب ہے یہ ذلت اور رسوائی کا مقام ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ، وَإِذَا اور جب، قِيلَ کہا جاتا ہے، لَهُمْ ان تکذیب کرنے والوں کے لیے، کہ لَهُمُ ارْكَعُوا کہ تم جھک جاؤ اللہ کے حضور، عاجزی کر لو، انکساری کر لو، فرمایا لا یرکعون تو وہ پھر اللہ کے حضور جھکتے نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کے حضور نہ جھکنا یہ بندے کی ذلت اور رسوائی کا سبب بن رہا ہے۔ تو گویا یہ لفظ براہ راست رکوع سے نکلا ہے۔ یہ میں ترجمہ کروں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے، کیونکہ اگر وہ تصدیق کر لیتے نا اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ رکوع اور سجدے والی نماز ان کا مقدر بن جانی تھی، کہ اگر وہ رکوع اور سجدہ کر لیتے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے، وہ اللہ کے حضور عزت پا جانا تھا انہوں نے نماز کی وجہ سے ہی، پر جو انہوں نے انکار کیا نا وہ نماز سے بھی محروم ہو گئے۔ لیکن وہ لوگ جنہیں اقرار نصیب ہوا ہے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو تو مانا ہے، لیکن پھر وہ بندہ بے نمازی رہے تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ کسی مسلمان کو بے نمازی نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ یہاں تک فرمایا جو نمازی نہیں ہے اس کے اسلام کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمیشہ نماز کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا ویلن ہلاکت اور بربادی ہوگی، یومئذ اس قیامت کے دن، للمکذبین تکذیب کرنے والوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ اور کون سی ایسی بات ہوگی اور کون سا ایسا کلام ہوگا، بعدہ اس قرآن کے بعد، جس قرآن نے ہر بات کو کھول کھول کے رکھ دیا ہے، یؤمنون کہ جسے وہ کافر سنیں گے اور پھر اس کے اوپر ایمان لائیں گے۔ اللہ کی تو یہ شان ہے کہ اس نے قرآن کو آخری کتاب بنایا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کون سا کلام اور کون نبی، یہ نبوت، ختم نبوت کا تاج محبوب کے سر اقدس پہ سجا دیا، قرآن کو آخری کتاب بنا دی۔ فرمایا اب جس کسی نے ہدایت پانی ہے وہ قرآن سے جڑے گا، میرے محبوب کے قدموں سے جڑے گا تو ہدایت اس کا مقدر بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں یہ دنیا کی مختصر زندگی جو ہے اسے تصدیق کر کے بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔